سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے کئی اختلافات ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آخرت کی دلیل ہے کہ جیسے اللہ نے تم کو پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں اٹھائیں گے. یعنی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں ابتدا میں پیدا کرنے پہ قادر ہیں وہی لوٹانے پہ بھی قادر ہیں. جیسے کہ خداوند قدوس نے دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن مقدس نے: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کیا کہتا ہے کہ جب میں بوسیدہ ہو جاؤں گا مجھے کون دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا بدبخت بھول گیا کہ پہلے تم کو کس نے پیدا کیا. تو جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. تو ایک ترجمہ یہ تھا کما بدأکم تعودون، یعنی جیسے تم کو اول اللہ نے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کریں گے، پھر تم لوٹ کے اسی کی طرف جاؤ گے. اور ایک دوسرا قول بھی فرمایا مفسرین نے کہ کما بدأکم تعودون. ایک ترجمہ یہ فرمایا کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ جو بندہ بحیثیت مسلمان کے مرا اللہ اس کو مسلم اٹھائیں گے، اور جس کی موت کفر پہ آئی اللہ تبارک و تعالی اس کو کفر پہ اٹھائیں گے. ایک ترجمہ مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ بدأکم کما تعودون، جیسے تم تھے اسی طرح تمہارا انجام ہوگا. اگر تمہارا انجام اسلام پہ ہے تو تمہارا احیاء بھی اسلام پہ ہوگا. اگر تمہاری موت نعوذ باللہ کفر پہ ہے تو پھر تمہارا قیام جو ہے وہ بھی کفر پہ ہوگا. ایک قول یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اور اسی طرح مفسرین نے فرمایا کما بدأکم تعودون کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی سعادت لکھی وہ سعادت پہ اٹھے گا، جس کی شقاوت لکھی وہ شقاوت پہ اٹھے گا. سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اب اس قول میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابتدا میں اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا فمنکم، اس کے بعد ان میں مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری مقام پہ ارشاد فرمایا ہے
کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سب کو پیدا کیا، ہم نے سب کو راستہ بتلا دیا، اب اس کے بعد کوئی کافر بن گئے، وہ مسلمان بن گئے، یعنی اپنے اختیار سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے کفر کرنا تھا تو کفر کو قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابتدا میں یہ کیا تھا کہ مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہوگی، اسی طرح پھر جب اٹھائے جائیں گے اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہوگی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات پاک جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی مومن ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے، ثم یعیدہم یوم القیامۃ کما بدأ خلقہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے قیامت والے دن، یعنی جو مومن ہیں ایمان پہ، جو کافر ہیں وہ کفر ہے۔ قلت ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باء أو ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بأمر أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بأمر أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باء أو ذراع فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِأَمْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس تقریر کی تائید جو ہے اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے جو روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ ان احدکم، تم میں سے ایک آدمی، لیعمل بعمل اہل الجنت، وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے عمل، جنت کے کام، اعمال صالحہ، صالح، حتیٰ کہ اس کی موت کے درمیان باقی ایک ہاتھ با یدرا، یعنی با یدرا، اتنا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ ابھی جنت میں پہنچے گا، لیکن اللہ کی تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور اس سے ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ان احدکم، اور بعض بندہ ایسا ہے تم میں سے کہ وہ یعمل بعمل اہل النار، کہ وہ جہنمیوں کے عمل کر رہا ہے، لیکن باقی جہنم اس سے اتنی دور ہے کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر باقی آ گئی جہنم میں جانے کا وقت۔ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ کی تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور اس سے پھر ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جن کے فیصلے فرما دیے ہیں کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بعد آدمی بڑا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک حضور پاک کی خدمت میں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بخن، آج فلاں آدمی نے تو کمال کر دیا، جنگ میں ایسی لڑائی لڑی ہے اللہ کے راستے میں کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس پہ آگ جہنم کی جل رہی ہے، حالانکہ وہ جنگ لڑ رہا ہے اور جنگ میں مارا جا رہا ہے، لیکن بعد میں نتیجہ نکل آیا کہ اس نے مال غنیمت میں سے کچھ چرایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے وہ بھی صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم، محبوب خدا، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں خود موجود ہیں۔ ایک آدمی کھجوریں کھا رہا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا حضور میں ہوں تو کافر، لیکن بس میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ کی امداد کروں اور آپ کے دشمنوں سے لڑوں۔ آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا۔ وہ تھوڑی دیر گزری پھر آ گیا، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنوں سے، میں کافر ہوں، مشرک ہوں، کوئی ہوں، لیکن لڑنا تو آپ کے لیے چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا استعین، وہ چلا گیا، پھر کھڑا ہو گیا، کھجوریں کھا رہا ہے، پھر آ گیا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں مجھے اجازت دیں، کوئی راستہ؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، کلمہ شہادت پڑھ لو اور پھر میری طرف سے لڑو۔
تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور تلوار لے لی اور جا کے شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے بندے نے عاملہ قلیلا واجرا، بھئی کام تو بہت تھوڑا کیا، تھوڑی سی دیر بس لڑا اور مرتبہ شہادت پا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہے، اور اسی میں یعنی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شفقت دیکھیں امت پہ کہ وہ آگے لڑنا چاہتا ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ لڑے، مارا جائے، اور مرے بھی کفر پہ اور جہنم میں جائے۔ اللہ کے نبی کتنا مہربان ہے، اس لیے حضور نے اجازت دی۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، حضور نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری تو اصل مقصد یہ تھا میرے محبوب کا کہ ایک بندہ میرے لیے لڑے بھی اور قتل بھی ہو جائے، مارا بھی جائے بھی جہنم میں، تو اس لیے حضور نے اجازت دی۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب حضور نے اجازت دے دی کہ بھی مسلمان تو گھاٹے میں ہے ہی نہیں، اگر یہ مارا گیا تو شہید ہو جائے گا اور زندہ رہا تو غازی بن جائے گا، اب اس کا نقصان کوئی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑا دی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اسی لیے میرے محبوب روزانہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ میرا اللہ تو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا تو اگر روکنا چاہے، اور تیرے فیصلے کو تیری قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور کسی کو اس کی محنت فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر ہمارا اللہ پر یہ ایمان کامل ہو جائے نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ایمان کوئی نہیں، ہم مولوی بھی تقریریں کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنا ایمان کوئی نہیں، ہم لوگوں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن اپنا ایمان جو ہے وہ آپ سے بھی کمزور ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اگر یقین کامل ہو جائے، جس مومن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو بھی ہے میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کی رضا اس کی قضا پہ راضی ہوں، اور جو مجھے ملنا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو مجھے نہیں ملنا کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح صاحب کا کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو فرمایا کہ میرے بندوں کو ہدایت کر دو کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تم کو روٹی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تم کو دنیا میں آنے کے بعد کھانے کمانے اور پہننے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کھانے میں تو تم سے جانور بھی زیادہ کھاتے ہیں، اور پہننے میں تو تم سے زیادہ تمہارے کپڑے جو ہیں وہ تو خود جانوروں کی اون سے، وبر سے اور ان کی گتم سے بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے تو جانوروں کو ایسی ایسی کھالیں دی ہیں قیمتی کہ تمہارے ایک کپڑا جو ہے زیادہ سے زیادہ 10,000 کا ہوگا، اس کی ایک کھال جو ہے لاکھوں میں بک جاتی ہے، تو تم سے تو وہ زیادہ خوبصورت کھال پہنے ہوئے ہے، تم سے تو زیادہ اس پہ ہم نے خوبصورتی سجا رکھی ہے، تم سے زیادہ تو ہم نے رنگ اپنے پرندوں کے پروں کو دے ڈالے ہیں کہ ایسے رنگ تم بنا ہی نہیں سکتے ہو، تم سے تو زیادہ ہم نے جگنوں کو چمکنے کی صلاحیت دے دی ہے، تم سے تو زیادہ ہم نے جناب چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں ان کو دیکھیں کہ کیسے خوبصورت ان کے پر بنائے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پھول کھلے ہوئے ہیں رات کو، تو تم کی صبح تمہیں تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت نہ گزارو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، اور تمہارا رزق میں نے تقسیم کر دیا ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم نے لکھ دیا کہ تمہیں کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، تو کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ بس اسباب کی حد تک کام کرو، باقی میری مرضی ہے، میں چاہوں تو زیادہ دے دوں اور میں چاہوں تو تھوڑا دے دوں، میں چاہوں تو جاہلوں کو دے دوں اور عالم بھوکے مر جائیں، اور میں چاہوں تو ان لوگوں کو پیسہ دے دوں جو بیچارے دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، جن کو حساب بھی نہیں آتا، جو بیچارے اپنے اکاؤنٹ کا نمبر بھی نہیں لکھ سکتے، اور نہ دینا چاہوں تو بڑے بڑے ڈگریوں والے جو ہیں وہ روٹی کے محتاج ہوں اور عام نوکریاں کر کے روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں خود جاہل ہیں، اور ان کے آگے جو سیکٹری ہیں، مینیجر ہیں، کام کرنے والے ہیں، کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ دکھاتے ہیں کہ روزانہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے ہے کہ اگر تعلیم پہ رزق ہوتا تو پھر تو یہ منشی زیادہ پیسے والا ہوتا اپنے مالک سے، لیکن یہ ساری میری تقسیم. باقی اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا تو اس اعتراض کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ساری مخلوق بھی اللہ کی اور سارا ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا اور بندے بھی اللہ کے. تو اللہ اپنے ملک میں اپنے ملک میں جیسا چاہے تصرف فرمائے. کوئی اعتراض کرے کہ جناب اس کو کالا بنا دیا، اس کو گورا کیوں بنا دیا، اس کو گندم گو رنگ کیوں دے دیا، یا اللہ اس کو اندھا کیوں بنا دیا، اس کو لنگڑا کیوں بنا دیا، اس کو معذور کیوں بنا دیا، اس کو جاہل کیوں بنا دیا، اس کو عالم کیوں بنا دیا. تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی کہ وہ اپنے ملک میں تصرف کر رہے ہیں جو چاہیں کر دیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو زبردستی کافر نہیں بناتے. لا یرضی لعبادہ الکفر، اور نہ اللہ کسی کے کفر پہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ لکھ دیتے ہیں تقدیر میں. ان کو پتا ہے کہ اس بندے نے کافر ہونا ہے، کافر ہو کے مرنا ہے، لہذا لکھ دیا کہ یہ کافر ہو کے مرے گا. لکھ دیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے تو ساری زندگی کافر رہا اور آخر میں اللہ کلمہ نصیب کر دیا. 1 گھنٹے میں کلمہ پڑھا، گناہوں سے پاک ہو گیا اور موت آ گئی. تو یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان رکھیں. اسی لیے قرآن فرماتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں، اس کو بالکل. اسی لیے فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آ جاؤ. کیا مطلب کہ جب تم قرآن پڑھو گے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، جب اللہ کے اسماء تمہاری زبانوں پہ آئیں گے، جب تم اسماء اللہ الحسنہ سے اللہ کو پکارو گے کہ یا معطی یا مانع یا نافع یا رحمان یا رحیم، یقین آ جائے گا کہ نفع دینے والا بھی وہی اور نقصان دینے والا بھی. تو جب یہ ایمان کامل ہو جائے تو پھر بندہ پریشان نہیں ہو. ہاں یاد رکھو، ایک ہوتی ہے فطری پریشانی، وہ تو ہر بندے کو لاحق ہوتی ہے. یعنی فطرن مثلاً آدمی کو کانٹا لگے تو درد تو ہوگا، یہ کوئی بات ہے. ٹھنڈا پانی پیو تو ٹھنڈا تو لگے گا، گرم پانی پیو تو گرم تو لگے گا، گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی تو ہوگی، کوئی موت ہو جائے تو غم تو ہوگا. یہ تو نیچر ہے، فطرت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ یعنی اس فطری تقاضوں سے ہٹ کر کوئی اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر دے تو یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے. اب دیکھو بھی اتنا بڑا واقعہ ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا بڑا امتحان گزرا، تو ہر مسلمان کا دل جو ہے زخمی ہوتا ہے. لیکن ہم ہر سال اسی کو یاد کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں اور جناب ماتم کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کی رضا کے خلاف. اسی طرح اگر کوئی غم ہے تو آنسو بہانے کی اجازت ہے، لیکن کوئی تھپڑ مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور مٹی سر میں ڈال رہا ہے اور کپڑے پھاڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے سخت حکم فرما دیا کہ اس کا میری جماعت سے بھی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ من لبس السودا، کہ جو لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، وضرب الاخدودا، اور اپنے چہروں پہ اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، وہ شکل جیوبا، اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، فرمایا لیس منا، ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اسی لیے اللہ پر ایمان رکھیں کہ کما بداکم تعودون، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اسی طرح تم نے لوٹ کے جانا ہے. وقال ابو القاسم البغوی حدثنا علی بن الجعد قال حدثنا ابو غسان عن ابي حازم من سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل الجنه وانه من اهل النار وانه ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل النار وانه من اهل الجنه وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. اور اسی طرح ابو القاسم بغوی نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک ذکر کی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا ان العبد لیعمل،
ایک بندہ عمل کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اور وہ عمل جنتیوں کے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح بعض بندی ایسی ہوتی ہیں کہ یہ عمل بھی عمل اہل النار، وہ لوگوں کے سامنے جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے کہ آدمی کا خاتمہ کیا ہوا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہم ارزقنا حسن الختام، کہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرنا۔ اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، کہ یا اللہ ہمارے سب سے بہتر دن وہ ہوں جو ہمارے آخری زندگی کے دن ہوں۔ اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک، یا اللہ ہمارے سب سے بہتر دن وہ بنا دے جس دن آپ کی دربار میں حاضری ہوگی، کیونکہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے میں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، یعنی یہ اتنا بڑے آدمی ہیں کہ جن کو لقب ملا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث کے بادشاہ، یعنی جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں ایسے علم کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارک میں ان کا لقب امیر المؤمنین کا بنا۔ اور یہ اتنا بڑے آدمی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، یعنی اب آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو امام بخاری کا بھی استاد ہو، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یعنی عبداللہ ابن مبارک اتنے اونچے شان والے ہو کر شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کا، تو اب امام بخاری کیا بنے؟ شاگردوں کے شاگرد بنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے۔ یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ امام بخاری کو تو مانے اور اس کے استادوں کے استاد کو نہ مانے، یہ ہماری اپنی کم علمی ہے، بس اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اور اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے بھائی جن نے ابھی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، تو بس اس کے لیے کچھ نہیں، ایک ہے دعا کیا کرو کہ یہ ایک فتنہ ہے، سازش ہے کفر کی، کہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑا دو اور ان کو اپنے اسلاف سے بدظن کر دو، ان کے دلوں میں بات بٹھا دو کہ ہاں نہیں یار چھوڑو یار، امام کیا ہے، فلاں امام کیا ہے، فلاں امام کیا ہے، فلاں امام کیا ہے۔ جب امام کٹ جائیں گے پھر صحابہ آ جائیں گے، پھر چھوڑو یار، صحابی بندہ ہی ہے نا، انسان ہی ہے نا، پھر صحابہ کٹ جائیں گے تو باقی نبی کی ذات بچے گی، اس کے بعد پھر نبی سے بھی انکار ہوگا، حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو ادب عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو حضور باغ نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام کے فلاں شہر میں جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے بہرام، اس کو جا کے میری طرف سے مبارک دے دو کہ اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ خواب ہو گیا، اللہ والوں کے تو خواب اکثر سچے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو خواب تہجد کے وقت میں آئے اور رات کو آپ الحمدللہ باوضو سوئیں اور بستر بھی پاک صاف ہو اور سوتے وقت بھی آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہو، قرآن پڑھا ہو، آیت الکرسی پڑھی ہو، اللہ کا نام لیا ہو، تو اکثر خواب سچی ہوتے۔ خیر آپ کے ہمارے خوابوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو وہی خواب آئیں گے جو فلم میں دیکھیں گے، وہی رات کو نظر آئیں گے نا، جو ہمارے دماغ میں ہے، ہمیں اور کسی خواب دیکھنے کی ضرورت ہی۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2 بجے رات تک، تو باقی 2 گھنٹے کے بعد کوئی اور چیز نظر آئے گی، جو چیز ہم دیکھ رہے تھے وہی ہمارے دماغوں میں گھومے گی، لہٰذا اس لیے ہمارے خوابوں کی تو خیر اہمیت ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارے خواب تو ہوتے ہی نہیں، یہ احلام ہیں،
یہ وہی تصورات ہیں جن میں ہمارا دن گزرتا ہے، وہی ہمیں رات کو نظر آ جاتے ہیں. یہ خواب شاب نہیں ہوتے، خواب ہوتے ہیں اللہ والوں کے، ایمان والوں کے، مومنوں کے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ پر غبار ہے، مٹی کا اثر ہے، یعنی جیسے سفر سے آدمی، اور حضور انتہائی پریشان. تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے. میں نے جلدی سے بڑھ کے عرض کیا کہ حضور آپ کا اتنی پریشانی اور اس قسم کا لباس. تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا. تو یہ خواب ہوتے تھے مبارک. خواب دیکھنے والی کون ہے؟ ام سلمہ. اسی طرح ایک روایت بیہقی نے بھی نقل فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ غبار کا اثر ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. تو وہ جلدی آگے بڑھتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا ہے اور یہ حسین کا ہی خون ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا اور اس کے بعد جب میں نے وہ تاریخ ملائی تو عین وہی دن تھا جس دن حضرت حسین شہید ہوئے، کیونکہ یہ 60 ہجری کا واقعہ تھا. 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. تو یہ خواب ہوتے تھے کہ ان کو ہر وقت طلب بھی محمد عربی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دل و دماغ میں حضور کا حلیہ مبارک تھا. اس لیے وہ جب خواب دیکھتے تھے تو فیصلہ کر لیتے تھے کہ ہمارا خواب مبارک ہے، کہ دیکھنے والے بھی مبارک، وہ مقام بھی مبارک اور ان کا خواب بھی مبارک. اس لیے وہ خواب جو ہے بہت ہی سچے ہوتے ہیں. اور آج کل اللہ سے بس دعا فرمائیں اور آپ میرے لیے دعا مانگا کریں، میں آپ کے لیے دعا مانگا کروں. شاید رحمت کی کوئی گھڑی ہمیں ٹکر جائے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. دیکھو نا، آخر خنزیروں کو بھی تو روٹی مل رہی ہے نا، آخر کتوں کو بھی تو خوراک مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، آخر بلیوں کو بھی تو خوراک مل رہی ہے، آخر جانوروں کو بھی تو خوراک مل رہی ہے. تو چلو ہم گندے صحیح لیکن بندے تو ہیں نا آخر اس کے، تو کسی وقت وہ رحمت فرما دیں. تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے اور اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور اللہ ایمان پہ موت عطا فرمائے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور زبان پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر تو یہ دنیا کے غم اور دکھ نکل جائیں گے. یہ تو وقت ہے، گزر جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے اگر آخرت ہی خراب ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں لاکھ دنیا کما لو لیکن انجام خراب ہو جائے، موت نعوذ باللہ غلط پہ آ جائے کہ مرنے کے وقت بھی یہی فکر ہوگی یار وہ کون سی فلم لائے ہو آج، اس وقت بھی یہی پوچھ رہا ہو کہ بھئی آج کون سی فلم لائے ہو. اچھا بھئی آج جناب آپ نے سگریٹ کون سا خریدا ہے؟ موت سامنے ہے اور کچھ سگریٹ کی فکر ہے اور فلم کی فکر ہے اور زبان پہ بےہودگی ہے، بکواس ہے. اس لیے وہ ایک آدمی مجھے سنا رہا تھا، کہتا ہے جی میرے ڈیڈی کی موت جو ہوئی ہے نا وکیل صاحب بہت شان سے. میں نے کہا کہتے جناب ان نے خود صبح غسل کیا، شیو بنایا، سگار پی رہے تھے، ڈیڈی فوت ہو گئے. کتنے آرام سے ڈیڈی فوت ہوئے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سنت کو اس طرح پھیرا اور باقاعدہ سوٹ پہنا اور سگار جلایا، اتنی ٹھیک ٹھاک سی ہے. بہت ہنستے کھیلتے ڈیڈی چلے گئے. میں نے کہا جی سر اب میں اس کو کیا کہوں، انا للہ و انا الیہ، یہی کہہ سکتا تھا. ایک بچہ ہے اس کا باپ مر گیا، اس کو کیا کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی پہلے مسلمان فخر کرتا تھا کہ میرا باپ قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو. پہلے لوگ فخر کرتے تھے کہ جناب کمال ہے، میری والدہ جو تھی سورۃ یاسین پڑھی اور جی مصلی پہ بیٹھی تھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور فوت ہو گئی اور خیرات کرتے کرتے فوت ہو گئی، اللہ کا ذکر کر. اب وہ کہتے ہیں جناب نہیں، خود شیو بنائی اپنے ہاتھ سے، خود اتنے تندرست ٹھیک ٹھاک آدمی تھے.
اور اس کے بعد جناب باقاعدہ سگار منگوایا، اور سگار بھی ہاتھ میں تھا، اور کرسی پہ حضرت چلے گئے۔ تو کتنا اچھا خاتمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر ہم کسی کافر یا ہندو کو جا کے تقریر کریں، کیا کہیں؟ نہ ایمان سے کہو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے چھوڑو اس بات کو مولوی فلانا کیا، میں کون سا مولوی بن گیا، میں تو آپ کا خادم ہوں، ایک آپ کا بھائی ہوں۔ ایک ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہو، اگر میں مثلا کل جاؤں انڈیا میں ہندوؤں کو تقریر کروں کہ بھی تم داڑھی رکھو، وہ مجھ سے کہیں کہ مولوی صاحب تمہارا مسلمان نہیں رکھتا، میرے پاس کیا جواب ہے؟ ٹھنڈے دل سے چھوڑو اس بات کو، چھوڑو مولوی شولویوں کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ میں ان سے کہوں کہ بھائی یہ بدبختی ہے، دیوی دیوتا کے آگے نہ جھکو، وہ کہے جی تمہارا کلمے پڑھنے والا ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا، چلو دکھاتے ہیں سلیم الدین چشتی کی مدد۔ الدین اور معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، تو ہم اپنے مسلمان کو تو روکو، ان کو سمجھاؤ، پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں اس کو کیا جواب دوں؟ میں کسی سکھ کو جا کے کہوں کہ یار سردار جی یہ کیا ہو گیا، ہر وقت شراب 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 نشے میں پڑے ہو، اور کہے جاؤ پہلے اپنے مسئلے کو تو سمجھاؤ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ پیتا ہے، پھر میں کیا اس کو کیا تقریر کروں؟ آپ مجھے بتائیں کیا سمجھاؤں اس کو؟ میں اگر کسی عیسائی کو جا کے تقریر کروں اور کہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو گے، پادری کو کہہ رہے ہیں اور پادری حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور وہ آپ کو چھڑا لے گا، وہ کہے گا جناب عیسیٰ پھر بھی تو نبی تھا، تمہارا مسلمان تو پیروں کو کہتا ہے کہ پیر ہمیں چھڑا لیں گے، تو تمہارے مسلمانوں سے تو ہم اچھے ہیں، ہم پھر بھی کسی نبی کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ جو یہ تو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، یہ تو کہتے ہیں پیران پیر چھڑا لے گا۔ نہ میں اس کو کیا تقریر کروں؟ مجھے ٹھنڈے دل سے خود سمجھائیں، آپ سمجھائیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے فہم دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اچھا میں اگر جا کے ان سے کہوں کہ بھئی حیا کرو، تم ہمارے کعبے کی توہین کرتے ہو، کیا ہے جناب مولوی صاحب پہلے ان کو تو جا کے کہو جو کعبے کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹیں پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو کیا تقریر کروں؟ میں ان سے کہوں کہ بھئی جھوٹ بولنا لعنت ہے، قرآن کہتا ہے، وہ کہ جناب پہلے ان مسلمانوں کو تو سمجھاؤ جو بیوی کو ماں بنا لیتے ہیں، ماں کو بیوی بنا لیتے ہیں، فوٹو بدل دیتے ہیں، ٹکٹ بدل دیتے ہیں، محرم بن جاتے ہیں، غیر محرم کو محرم بنا دیتے ہیں، محرم کو غیر محرم بنا دیتے ہیں، پہلے اپنے مسلمانوں کو تو تقریر کر لو، ہمارے بعد میں آنا۔ تو میں ان کو کیا کہوں، کیا تقریر کروں؟ آپ سنائیں، آپ بتائیں، مجھے ذرا سمجھا دیں تاکہ آئندہ میں وہی بات کہوں جو مجھے آپ کہیں گے نا، میں ان کو وہی کہوں۔ میں کہوں گا کہ مسلمانوں کا داڑھی منڈوانے کے بارے میں یہ دلیل ہے، مسلمان اس لیے داڑھی منڈاتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل ہے، کیا بھائی قرآن میں حکم ہے، حدیث میں، صحابہ میں، نبیوں میں، اولیاء میں، کس کا حوالہ دوں؟ مرضی ہے، میں تو جھگڑا بھی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں تاکہ ان لوگوں کو میں کوئی تقریر کر سکوں، بتلا سکوں۔ وجہ ہے کہ 1.26 کروڑ مسلمان ہے اور ہر جگہ ذلیل ہے، یہی وجہ۔ ورنہ آخر کیا وجہ تھی کہ کہاں 30,000 مسلمانوں کا لشکر اور سامنے روم کا 1,20,000 کا مسلح لشکر، اور سر سے لے کر پاؤں تک زرے میں اور لوہے میں ایسے یعنی چھپے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کی دیواریں آ رہی۔
مسلمانوں کا لشکر جو ہے جب صلیبیوں سے جنگیں ہوئی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ بعض تاریخوں میں ایسا حال آیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ پیسہ تھا، دولت تھی، تو سر پہ خود چڑھی ہوئی ہے یہاں تک، اور یہاں سے پھر جناب زرہ پہنی ہوئی ہے یہاں تک، نیچے یہاں تک بوٹ کے اوپر پھر وہ لوہے کا خول چڑھا ہوا ہے کہ نہ تلوار اثر کرے، نہ نیزہ اثر کرے، نہ تیر اثر کرے، اور وہ 1,20,000 سوار بھی ہیں، پیادہ بھی ہیں، پیدل فوجیں بھی ہیں۔ وہ جب جناب ان کا میمنہ میسرا چلتا تھا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوہے کی دیوار آ گیا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے کمانڈر کو جب یہ اطلاع ملی، جو صحابہ انہوں نے بھیجے تھے آگے کے دشمن کا حال لے کر ہمیں بتلاؤ، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مقابلے کا کوئی حال نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت لوہے کی دیوار سے کون مقابلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جناب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک وہ تانبا، پیتل اور لوہے کے لباس میں، زرہ بند میں اور خول میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ ان کا مقابلہ نہ تو ہم تلوار سے کر سکتے ہیں، نہ نیزے سے، نہ تیر سے، تو ہم مقابلہ کیا کریں؟ یقینی طور پہ ہمیں شکست ہو جائے گی، لہذا کوئی ایسے حالات پیدا کریں گے جنگ نہ ہو۔ تو اپنے لوگ یہ رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں ایمان، تو جب کمانڈر نے یہ بات سنی نا تو مسکرا دیے۔ مسکرا دیے اور صحابی حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے اچھا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ لوہا جہنمیوں کا زیور ہے، تو وہ جہنم کا زیور خود پہن کے لڑنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہ گھبراؤ، ان کو مارنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑ دو، تم کچھ بھی نہ کرو، بس میرے حکم پہ چلو، اور جب میں حکم دوں نا ہٹتے جاؤ ہٹتے جاؤ۔ ان کو میں ایسے جنگل میں لے جاؤں گا جہاں پانی نہ ملے، سورج نکلنے تو یہ لوہا آگ بن جائے گا، یہ اسی میں خود مریں گے۔ اب اس نے جناب اپنی فوج کو ہٹانا شروع کیا، ہٹ رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ مسلمان ڈر گئے اور مسلمان بھاگ گئے، اور وہ جناب چلاتے 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 ایک ایسے جنگل میں لے آیا کہ میلوں تک پانی نہیں ہے، اور جوں جوں سورج کی تمازت بڑھ گئی وہ لوہا تو کھانے لگ گیا۔ اب نہ آگے بھاگ سکتے ہیں نہ پیچھے، بغیر لڑے ہوئے اللہ نے فتح کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ خدا پہ ایمان تھا، اور آج ہم تو کافروں کے آگے بھکاری ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں جی مہربانی خیرات ہماری جھولی میں بھی ڈال دو، 2 دن ہم گزار رہے ہیں جناب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو منافق ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو جو آج نہیں جانتے، دیکھ لو قرآن انہیں کیا کہتا، اللہ کا بات تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دن 2 دن اور مدینہ منورہ میں گزار دیے، پھر مجھے خواب نظر آیا، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے بہرام سے خوشخبری دے دو۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، جب اس شہر میں آیا پتہ کیا وہ بھی بہرام کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہے، مجوسی۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرا خواب بھی سچا ہے، آگے بندہ کافر ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا تو 120 سال سے عمر زیادہ ان کی ہو چکی تھی، اور یہ بھویں جو ہے سفید ہو گئی تھی، اور یہ آنکھوں پہ گر گئی تھی۔ جب وہ بات کرتا تھا تو یوں اٹھا کے بات کرتے تھے، آدمی انہوں نے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، تم مسلمانوں کے حدیث کے امام ہو، آج میرے گھر میں آئے ہو اور میں تمہارا استقبال نہ کروں، یہ کوئی بات ہے؟
میں نے کہا بھائی استقبال نہ کرو، میں اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا، اپنے پاک نبی کا خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں پیغام ملا ہے، تمہیں بتانے آیا ہوں کہ قیامت میں اللہ تمہیں جنت میں گھر دیں گے۔ لیکن مجھے بہرام ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کوئی عمل کیا ہے ایسا کہ اللہ راضی ہو گئے تم سے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ شادی کی تھی بچوں کی اور سب کو کھانا ملا، میں شام کو گیا دیکھا تو ایک گھر سے رونے کی آواز تھی۔ میں نے پوچھا ان سے کیا بات ہے، انہوں نے کہا کئی دن سے میرے بچے فاقے سے ہیں اور تمہارے گھر میں شادیوں کے کھانے اور شادیانے ہیں اور میرے بچے بھوک سے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو بہرام کہتی ہیں کہ میں گھر آیا اور میں نے حکم دیا بھی کھانا اٹھاؤ، کپڑے اٹھاؤ، آٹا اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، پیسے اٹھاؤ، سب لے کے اس بیوہ کے دروازے پہ گیا، ان کے بچوں کو دیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، بچیاں تھیں، میں نے سارا ان کا گھر سامان سے بھر دیا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا کہنے لگے بہرام اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تیرا گھر جنت میں بنا دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کی دعا لگ گئی۔ میں نے کہا اچھا بہرحال میں نے آپ کو خواب سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے کلمہ بھی تو پڑھاؤ، خواب سنا کے جا رہے ہو تو جنت میں نہیں پہنچ جاؤ گے۔ تو میں نے کلمہ پڑھایا اور اسی دن وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر بنا دی۔ اس لیے اللہ کی تقدیر جب غالب آ جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جنت کے کام کر رہا ہے لیکن جہنم میں چلا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار ہے، بدکار ہے، بدکردار ہے، جہنم کے کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر اس کی جنت کے فیصلے کر چکی ہوتی ہے اور وہ غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا آدھا کتاب من حدیث البخاری من حدیث ابی غسان محمد بن مطرف المدنی فی قصۃ قزمان یوم احد وقال ابن جریر حدثني ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان نبی سفیان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال تبعث كل نفس على ما كانت عليه۔ اس حدیث مبارک میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اس عمل پہ اٹھایا جائے گا جس عمل پہ اس کو موت آئی، ایمان پہ آئے کفر۔ وہذا الحدیث رواه مسلم وابن ماجہ من غیر وجہ عن الاعمش به ولفظه يبعث كل عبد على ما مات عليه۔ وعن ابن عباس مثل قلت ويتأيد بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وما جاء في الصحيح عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتی ہیں، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ ان دونوں کو جمع کرنا مشکل ہوگا لیکن مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ دونوں کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو فطرت پہ پیدا کیا، آگے ماں باپ کافر تھے تو کفر کی طرف لے گئے، یہی تقدیر میں لکھا تھا، یہی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں کہ اس کو ماں باپ جو ہے یہودی بنا دیں گے، اس کو ماں باپ جو ہے نصرانی بنا دیں گے، اس کو ماں باپ جو ہے مجوسی بنا دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ چاہے کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اللہ نے اس کے اسلام مقدر کر دیا تھا کہ باپ ابھی جہل بن کے لعنت کا مستحق بن گیا اور بیٹا حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کے ایک بہادروں میں بہادر پیدا ہوئے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بھائی ابن ابی منافقین کا سردار ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ مومن ہے، تلوار لے کے دروازے پہ کھڑا ہے، اپنے باپ کے مقابلے پہ کھڑا ہے کہ تم نے کیسے کہا لَيُخْرِجَنَّ
ان الاعز منها الاذل، تم نے کہا یعنی تم عزیز ہو اور تم نے نبی پاک کو ذلیل کہا ہے، آج اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں، جب تک یہ نہیں کہو گے میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یعنی باپ دشمن ہے رسول اللہ کا اور بیٹا جو ہے وہ عاشق ہے رسول اللہ۔ تو یہ ساری تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری قسمت کے فیصلے خیر سے فرما دیں۔ وفی صحیح مسلم ان یاد ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ رسول یقول اللہ تعالی انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء یعنی ہر غلطی سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ پیدا کیا، لیکن شیطان آ کے ان کو بہکا دیتے ہیں، بچلا دیتے ہیں۔ الحدیث موجود جميع هذا ان تعالی خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال وان كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بانه لا اله غيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دو حال ہیں، ایک حال تو یہ ہوا کہ اللہ نے سب کو فطرت و ہدایت پہ پیدا کیا، اور دوسرا حال یہ ہے کہ پھر ان میں کوئی مومن بنے گا کوئی کافر بنے گا، تاکہ دونوں ہی جمع ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فطر الخلق کلہم، ہر بندے کو پیدا کیا، وہ اللہ کی توحید کو جاننے والا ہے، اور اس کے دل میں اس کو چاہے کوئی بھی نہ سمجھائے وہ سمجھتا ہے کہ لا الہ غیرہ، یعنی ایک بچہ پیدا ہو اس کو پہاڑوں میں بٹھا دیں، غاروں میں بٹھا دیں، وہ ہرنیوں کے دودھ پہ زندہ رہے، کوئی بندہ اس کو نہ ملے، لیکن توحید اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی پہاڑوں کے بنانے والا تو ہے نا، آخر اس جانور کو کوئی پیدا کرنے والا تو ہے، آخر اس جانور کے اندر کوئی دودھ پیدا کرنے والا تو ہے، آخر کوئی سورج کو نکالنے والا، لے آنے والا، لے جانے والا تو ہے، کیونکہ توحید کا تعلق جو ہے وہ دین فطرت کے ساتھ۔ اسی طرح فرمانے کما اخذ علیہم المیثاق بذلک وجعلوا فی غرائبہم وفطرہم بہذا قدر ان منہم شقیا ومنہم سعیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے یہ عہد بھی دیا تھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا، لیکن اس کے بعد بھی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ یہ سعید ہے، یہ شقی۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن وفی الحدیث کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ جب صبح کرتا ہے وہ اپنے نفس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، چاہے تو نفس کو چھڑا لے چاہے تو ہلاک کر دے، یعنی جیسے تاجر تجارت کرتا ہے، ہر بندہ بھی تجارت کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لے یا جہنم کا حقدار بنا لے۔ اسی طرح فرماتے ہیں قدر اللہ نافذ فی بریتی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس کی مخلوق میں نافذ ہے۔ وَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لأمر أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لأمر أهل الشقاوة۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سعید بنایا ہے اس کو سعادت کے کام آسان کر دیتے ہیں، نیکی کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کو اپنے دین کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور جس کے بندے کے مقدر میں بدبختی لکھی ہوئی ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور شیطانی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ثُمَّ عَلَّلَ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ ابن جرير وهذا من أبين الدلالات خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحد على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتي بعد علم منه صواب وجهها وركبها إن آذى منه لربه بها لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله تعالى بين أسمائها وأحكامهما في هذه الآية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک بندہ کوئی گناہ اور کوئی گمراہی نہ کرے بعد علم کے جاننے کے یہ گمراہی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، پھر اناد میں کرے تو پکڑا جائے،
فرماتا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے اور یا جس کے مقدر میں غوایت لکھی ہے، اللہ کی تقدیر نافذ ہو کے رہے گی، اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگے کہ یا اللہ ہمارے مقدر میں ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اسی لیے حضور پاک نے دعائے قنوت میں بھی سکھلایا کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ اللہم واللہ تعالی اعلم علمہ اتم۔ کسی عربی عالم کے بعد اگر ایک عورت نے حالت حیض میں رمی جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی حرج نہیں، چونکہ عورت حیض کی حالت میں حج کے سارے کام کر سکتی ہے ماں سوائے طواف اور نماز۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب حیض سے پاک ہوئی، ابھی اس نے طواف زیارت نہیں کیا تھا اور خامن سے مل بیٹھے، تو دم ادا کریں، ایک بکری دم ادا کریں اور توبہ بھی کریں کہ طواف زیارت سے پہلے وہ خامن پہ حلال نہیں تھی۔ ایک آدمی نے شادی کی ہے، اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو بڑا سمجھاتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتی، تو اب کیا کرے، طلاق دے۔ تو بیٹیاں تو تمہیں جندی ہیں، یہ بات تمہاری کیسے مان لی اس نے؟ نہیں، دیکھو جی، بیٹیاں جو تمہاری ہو گئی تو آخر اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ سوتی ہے، تمہارے باقی کام تو کرتی ہے نا۔ یہ باتیں تو مانتی ہے، صرف نماز والی بات آخر کیوں نہیں مانتی؟ کوئی چکر ضرور ہے، تیری نیت ٹھیک نہیں۔ اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ وہ بھی نمازی بن جائے گی۔ تم اپنی اصلاح کرو اور اس کو نماز کے بارے میں کتابیں پڑھ کے سناؤ، نماز کے بارے میں علماء کی تقریریں سناؤ، اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طلاق دینے سے کیا ہو جائے گا؟ طلاق دے گا تو ایک اور مسلمان کے گلے میں بے نماز ڈالو گے، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ بھئی اچھی چیز ہے تو خدا کرے تیرے گھر میں رہے، اگر بری ہے تو کسی اور بھائی کے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ بچہ جو ہے 5 ماہ کا ہے، بیمار ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کو روحانی جسمانی نفسانی ہر بیماریوں سے بچائے۔ جی کہ ہمارے ملک میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں شب برات میں گائے وغیرہ ذبح کرنا یہ بدعت ہے، عادت ہے، رواج بن گیا ہے۔ کئی بھائی ہیں ہمارے، بیٹے بھی ہیں، باپ کی زمین ہے، تو بھائیوں میں سے اگر کوئی بھائی مر گیا اس کی اولاد کو باپ کی زمین ملے گی نہیں۔ اگر تمہارا باپ زندہ ہے اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے دے، لیکن سب کو پھر برابر دے۔ اگر باپ مر گیا تو سب بھائی وارث بنیں گے، پھر جب بھائی مریں گے تو ان کی اولادیں وارث بنیں گی۔ اگر باپ زندہ ہے اور بیٹا مر گیا ہے تو باپ کی جائیداد بیٹے کے پاس تو آئی نہیں، تو اس کی اولاد کو کیسے ملے؟ اس لیے اس کی اولاد کو نہیں ملتی۔ اگر ایک آدمی ہندوستان سے نوکری کی نیت سے آیا ہے لیکن اس نے عمرہ نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم بھی ادا کرے اور عمرہ بھی قضا کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت نوکری کرنے کی تھی، وہ مکہ مدینے کی تو نیت ہی نہیں تھی نا، نہ عمرے کی نہ زیارت کی، وہ تو کمانے آ رہا تھا، اس لیے اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ اگر تہجد کی آواز میں قرآن تھوڑی آواز میں پڑھو ٹھیک ہے، حکم بھی یہی ہے کہ نہ بہت چیخ کے پڑھو نہ بالکل آہستہ پڑھو، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو، اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو بالکل آہستہ پڑھو تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، کیونکہ تہجد جو ہے وہ تو ایک نفلی عبادت ہے، جس کو اللہ نصیب کرے گا وہ پڑھے گا، کسی کو زبردستی پڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تمہارے اچھا تم کمرے میں اکیلے کھڑے ہو، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، پھر زور زور سے پڑھ رہے ہو، کوئی حرج نہیں۔
کیونکہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. ان ماہواری سے پہلے رجوع کر لیں. او بھئی اللہ کے بندے، جب طلاق مغلظہ ہو جائے تو رجوع عدت میں ہو ہی نہیں سکتا. عدت گزرنے کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، دوسرے خامد سے نکاح کرے، لیکن وہ نکاح اس نیت سے نہ ہو کہ ایک رات شادی کر لو، حلال کر دو مجھے. ایسا حلالہ کرنے والے پہ اللہ کے نبی نے لعنت دی. یعنی وہ عورت اپنے منشے سے پکے ارادے سے شادی کرے دوسرے کے ساتھ، اور دوسرا بھی اسی نیت سے شادی کرے کہ میری بیوی ہے، میں رکھوں گا گھر ہمیشہ. اگر پھر خدا نہ کرے ناچاکی ہو جائے، یا مثلا ایک دو دن ملے ہیں بعد میں وہ بندہ ہی مر گیا، اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. عبد الوحید وکی صاحب کا مکتبہ امدادیہ پہ دے دیں، میرا نہیں. اب مکی بہت ہو گئے ماشاءاللہ. اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے مینا گیا اور مینا میں بغیر کسی عذر کے، یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کپڑے اتار کے غسل کیا، کوئی حرج نہیں. مینا میں بھی غسل کرنا سنت ہے اگر اللہ موقع دے دے. اگر کسی آدمی کی حالت احرام میں چھتری لگی مجھے ٹانگ میں اور خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں. سارا حج کے دوران میں ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ہم نے اس کو پتھر مار، معافی مانگو اس سے اور کیا کرو. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ گیا، بیمار ہو گیا، احرام نہیں باندھ سکا، بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو سخت ہیں، وہ تو بیمار کو بھی معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب تندرست ہو جائے تو عمرہ قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. اگر میں ریاض سے آیا، طائف میں احرام لگا کر نہیں آیا، چونکہ چوکی پہ مجھے روک دیتے، پھر بھی عمرہ قضا کریں اور دم ادا کریں. اگر ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوں تو نماز ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ نماز ہو جاتی. ایک آدمی نے حج تمتع کیا، تمتع حج کیا اور حج کی بکری بھی نہیں رکھی. اگر حج کی بکری نہیں رکھی تو روزے رکھ لیتا، روزے بھی نہیں رکھے، اب اس کے ذمے دو بکریاں ہو گئیں، ایک تمتع والی ایک جرمانے والی. جب اللہ توفیق دے تو دو بکریاں حد حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے. کہتے ہیں کہ الوداعی طواف کرنے کے بعد کوئی آدمی سوئے نہیں. ہاں اگر سو جانا ہے، رات گزارنی ہے، تو پھر جب جائے دوبارہ طواف وداع کرے. لوگ ریاض سے آئے، کمپنی نے ہماری 45 دن کے لیے ٹرانسفر کیا تھا مکے میں. ہم نے کہا لیکن بس کے ڈرائیور نے گاڑی میقات پہ نہیں روکی. یہاں آنے کے بعد پھر ہم نے تنعیم سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت تھی. اب اگر ڈرائیور نہ روکے تو یہ تو آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے، کوئی ضروری ہے بس روکنی؟ نہ رکعت پڑھنی ضروری تھی، نہ اترنا ضروری تھا. بس میں بیٹھے بیٹھے چادر باندھ لیتے، قمیض نکال لیتے، لبیک اللہم لبیک، بس بات ٹھیک ہو، نیت ہو گئی. نہ روکے گاڑی، کیا کر لے گا؟ اگر یہ مسئلہ تم پہلے پوچھ لیتے تو دم تو نہ پڑتی نا. مشکل تو یہ ہے نا کہ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے. دنیا کا کام کرنا ہو، نوکری ملے نا، پہلے پوچھتے ہیں کہ جی میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں کیا کام کرنا ہوگا، صاحب کو کیسے بات کروں گا، دفتر میں کیسے بیٹھوں گا، قلم کیسے پکڑوں گا، مہمان جب آئیں کوئی درخواست لے کے تو ان کو کیسے میں اکڑ دکھاؤں گا، سب سیکھ کے آتا ہے. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے جانا، جو یار چھوڑو چلو غلطی ہو گئی، بعد میں مولوی سے پوچھ لیں گے، بکری دینی ہے نا اور کیا کرنا ہے. مرد اور عورت کے نماز پڑھنے میں فرق ہے، جو مرد و عورت میں فرق ہے وہی فرق ہے. اگر تمہارے نزدیک مرد عورت میں کوئی فرق نہیں تو ماشاءاللہ وہاں تمہاری عقل پہ اللہ کو ہدایت دے. نہ تم مرد و عورت میں خود بھی کوئی فرق سمجھتے ہو کہ نہیں؟ عورت کو حیض آتا ہے، مرد کو آتا ہے. عورت کو نفاس آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے. عورت حاملہ ہوتی ہے، مرد بھی حاملہ ہوتا ہے.
مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ مرد سبحان اللہ کہہ کے روکے گا، اللہ اکبر، عورت ہاتھ مارے گی، آواز نہیں نکال سکتی، فرق ہے کہ نہیں؟ کیسے فرق نہیں؟ تم جو ہے صرف